خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک کاش تجھے عہد نبھانا آئے، ایک کاش تجھے عہد نبھانا آئے، زندگی حامل قرآن بنانا آئے۔ ایک کاش تجھے عہد نبھانا آئے، زندگی حامل قرآن بنانا آئے۔ دیدہ و دل کو مسلمان بنانا آئے، دیدہ و دل کو مسلمان بنانا آئے، اپنی اولاد کو انسان بنانا آئے۔ دیدہ و دل کو مسلمان بنانا آئے، اپنی اولاد کو انسان بنانا آئے۔ اپنے ایمان کے پھولوں سے سجا دے گھر بار، اپنے ایمان کے پھولوں سے سجا دے گھر بار، پھر دکھا فاطمہ زہرا کا مثالی کردار، پھر دکھا فاطمہ زہرا کا مثالی کردار۔ واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اہم فریضے کی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے، ادا کرنے کے لیے آج ہمیں یہاں پہنچایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی کے حالات اور دنیا کے جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے یہ توفیق مل جانا
کہ ہم کو اللہ رب العزت اپنے عبادت کے لیے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ چاہتا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ اگر چاہتا باہر فرشتے کو کھڑا کر دیتا اور کہتا کہ یہ اتنا گنہگار پاپی اور مجرم ہے، زمین پر چلتا اتنے شرکش نہیں ہوں گے، اس سے بڑا شرکش اور ظالم یہی ہے، کوئی اتنا بڑا گنہگار نہ ہوگا، اس سے بڑا گنہگار یہی ہے۔ ہم نے ہزاروں گناہ کیا، آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، بدن کا عضو گندا ہے۔ اس زمین پر جتنی شرارتیں ہم نے کی، اس زمین پر جتنی لفاظی ہم نے کی، اس زمین پر جتنی زبان سے لوگوں پر تہمت ہم نے لگائی، اس زمین پر ہر رہ کر ہم نے لوگوں کی جتنی چادریں پھاڑی، اتنا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کتنا بڑا تیرا احسان، ان سب گناہوں کے باوجود تو نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ فرشتے کو کھڑا کر کر یہ کہہ دیتا اس ظالم کو میرے عبادت گاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ شرکش انسان ہے، اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ انسان وہ ہے کہ جو ظالم ہے، پراگندہ ہے، انہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ واہ رب تیرا احسان ہے، اتنے بڑے گناہوں کے باوجود، پاپی اور مجرم ہونے کے باوجود تو نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ ہمیں اسی کام کے لیے لگائے رکھنا، آنکھیں بند ہو، ہم اللہ کے ساتھ جا کے جب ملاقات کریں اس وقت اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی، اے اللہ تو نے ہمیں نیک بنایا تھا، متقی بنایا تھا، اپنے عبادت کی جگہ پر لاتا رہا، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لینا، اللہ ہمیں جنت کی طرف بھیج دے۔ ہم اللہ کو جا کر کہیں گے، اس لیے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے توفیق دی، ورنہ میں کہتا ہوں پال والوں یہ توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، گناہ کیا توفیق دی، شرکشی کی توفیق دی، آنکھ سے گناہ کیا توفیق دی، زبان سے گناہ کیا توفیق دی، بدکاری کی توفیق دی، آنکھ سے غلط کاری کی توفیق دی، ہاتھ سے دھوکہ دیا، ہاتھ سے لوگوں کے ساتھ غلط کام کیا توفیق دی، پیر غلط کام کے لیے اٹھے توفیق دی، جھوٹ بولا اس کے باوجود توفیق دی، ہر گناہ ہم کرتے رہے توفیق پر توفیق، توفیق پر توفیق، بیچارہ غریب مرتا رہا، اس کے گھر کی طرف کبھی ہم نے جھانک کر نہیں دیکھا، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک ساتھ کہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت کا عادی بنائے۔ اس وقت مسلمانوں میں آج کچھ کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے آج اپنا غم آپ کے سامنے پیش کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ کے سامنے اپنا درد پیش کر دوں اور میں بتلانا چاہوں، اور دل چاہتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا جو نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت تھی اس کے واقعات کی جھلکیاں بتلاؤں، اور مسلمانوں سے یہ بتلانا چاہوں اور یہ کہوں کہ مسلمان آج کہاں سو رہا ہے، آج ان کے پیروں میں اور ان کے ہاتھوں میں کیا زنجیریں بندی پڑی ہے کہ مسلمان ابھی بھی عقل کے ناخن نہیں لے رہا، عقل کے ہوش نہیں لے رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا اور اگر وہ ظلم دیکھتے، ان کے سامنے ظلم کی کہانی آتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یاد رکھو اس وقت حالات اتنے سنگین نہیں جو سنگین حالات کفار مکہ نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا تھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تھی،
اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پر جو کوڑا اور کرکٹ ڈالا گیا تھا، طائف کے میدان میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو لگا دیا تھا، اور بچے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے تھے، اور وہ محبوب دیوانہ میرا پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے، جو بولے تو جہنم مچلنے لگ جائے، جو غصے میں آ جائے تو جہنم مچلنے لگ جائے، جس کا ہنسنا پیارا ہو، جن کا بولنا پیارا ہو، جن کا چہرہ چاند جیسا پیکر کی طرح چمکتا ہو، سورج اس کے سامنے ماند پڑ جائے، وہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اور پیار کے ساتھ گئے تھے کہ طائف میں جاؤں گا، اپنے ملنے والوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن طائف کے اندر دیکھا گیا کہ بچوں کو لگایا گیا جو پتھر مار رہے تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ کافی دور جانے کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ تھے اور پیشانی پر رکھ کر زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور خون کا فوارہ نکل رہا تھا، کہتے ہیں کہ پیر تو بھر گئے خون سے اور وہ جوتا خون سے بھر گیا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، لیکن فرشتے اوپر مچل گئے، اللہ کے پاس دوڑ پڑے، اللہ سے جا کر کیا کہا؟ اللہ سے جا کر کہا حکم دے دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں بچل دے اور انہیں کچل دے، لیکن اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانہ محبت اور پیار دیوانگی کے اندر فرشتے نے تو کہا تھا، لیکن اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب کو تو پوچھو نہ صحیح محبوب کا کیا کہنا ہے۔ محبوب کے پاس آئے، وہ پیارا محبوب آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہا کہ آپ کہے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو دبا دے، کچل دے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو قبول فرما لے۔ ظلم بربریت اس وقت عام تھی، بہت ستایا گیا، عورتیں کھڑی ہو گئی، احد کے میدان میں کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کے میدان میں جنگ کا باریکہ تھا، لڑائی چل رہی تھی، اسی درمیان کسی نے اعلان کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اعلان کا سننا تھا، ایک عورت گھر سے نکلتی ہے، کس کے دیوانے میں نکلتی ہے، کس کی محبت میں نکلتی ہے، کس کے پیار میں نکلتی ہے، قربان جاؤ اس عورت کے اوپر کیا محبت تھی، کیا جذبہ تھا، گھر سے نکلتی ہے دیوانہ وار۔ کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، تو کہا ما بالا محمد، مجھے محمد کے بارے میں بتلائیے۔ آگے بڑھیں، کسی نے کہا آپ کے باپ شہید ہو گئے، تو کہا ما بالا محمد، مجھے محمد کے بارے میں بتلائیے۔ آگے بڑھے، کسی نے کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے، کسی نے شہید کر دیا، تو کہا میں یہ نہیں پوچھنا چاہتی ہوں، ما بالا محمد، مجھے محمد کے بارے میں بتلاؤ، میں محمد کی دیوانی ہوں، محمد کی دیوانگی میں گھر سے نکلی ہوں، محمد کے بارے میں بتلائیے۔ ذرا مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانک کر بتلاؤ کون نکلتا ہے محمد کی دیوانگی میں، کون نکلتا ہے نبی کے عشق میں، کون نکلتا ہے نبی کے پیار میں؟ نکلا ہے تو وہ لڑکی نکلی ہے جن کے زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ نکلا ہے اور وہ مسکان باہر نکل کے کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا اس کے باپ نے اس کے دل میں جنون بھرا تھا؟ کیا اس کے باپ نے اس کے دل میں محبت بھری تھی؟ کیا اس کے باپ نے اس کے دل میں جذبہ بھرا تھا؟ آج مسلمان کہاں سویا ہوا ہے؟ ان کے بچے موبائلوں میں لگے ہیں، ان کے بچے غلط کاری میں لگے ہیں، ان کے بچے غفلت میں لگے ہیں۔ کیا یہ باہر جا کر ظالموں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ہمارے گجراتی بھائیوں کو کیا ہو گیا کہ ہمارے اندر یہ مزاج ہو گیا؟ ہم ایک ڈرپوک قوم بن چکے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ڈر اور خوف کا مزاج بن چکا ہے۔ اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
یاد رکھو ہم ایمان لائے کس پر ایمان لائے؟ بتلائیے ایک ساتھ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے کہ نہیں ایمان لائے؟ ایک ساتھ کہیے کس پر ایمان لائے؟ زور سے کہیے کس پر ایمان لائے؟ انگلی اٹھا کر بولیں کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مسلمانوں دل کو جگاتے چلو، ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں کو ماننے پر ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ ایک ایک باتوں پر ہم عمل کرنے کے لیے ایمان لائے۔ اور ہمارے علماء نے قربانی دی ہے، اسی کے خاطر قربانی دی ہے کہ آزادی کے ساتھ ہم آزادی کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے معمولات پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر سکے۔ ہم نے اس لیے قربانی دی ہے۔ ہمارے علماء نے قربانی کیوں پیش کی ہے؟ ہمارے اسلاف نے قربانیاں کیوں پیش کی ہے؟ دہلی سے لے کر چاندنی چوک تک، دہلی اور لاہور تک، یہاں تک کہ بالکل لاشیں لٹکائی گئی، ہمارے علماء کی لاشیں لٹکائی گئی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سروں کو اور ان کے بدنوں کو توپ میں رکھ دیا جاتا تھا اور وہاں سے اڑا دیا جاتا تھا، اور وہ بیچارے بہت دور جا کر یہاں تک کہ بوٹی بوٹی الگ ہو جایا کرتی تھی، لیکن ان علماء نے اس ملک کے اندر آزادی کے لیے پوری قربانی پیش کی تھی، کٹ گئے تھے، مر گئے تھے، اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تھا، ہر چیز انہوں نے برداشت کر لی۔ کس کے خاطر برداشت کی ہے؟ اس ملک کے اندر ہم آزادی کے ساتھ ایمان کو بچا کر ہم اپنی زندگی ہم اپنی زندگی گزار سکے، اس کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی تھی۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ان کی عورتیں، ان کی لڑکیاں عیاشی کے ساتھ اسی طرح گھر سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے آنکھوں میں شرم تک نہیں کہ ان کی لڑکیاں آرام سے نکلتی ہیں بغیر برقعوں کے اور آزادی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور باپ جو ہے وہ نصیحت بھی نہیں کر سکتا ہے، اور لوگوں کی آنکھیں ہماری بیٹیوں پر پڑ رہی ہے۔ جب ایک دن جب کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے یا کسی کے ساتھ نکل جاتی ہے، پھر ہائی واویلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو کہ میری بیٹی دوبارہ آ جائے۔ بعد میں رونے کے بجائے پہلے روئیں، ذرا اپنی بیٹی کو فاطمہ تو بنائیے، اپنی بیٹی کو سمیہ تو بنائیے، اپنی بیٹی کو خدیجہ تو بنائیے، عشق رسول ان کی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی میں پیار تو داخل کرنے کی کوشش کریں، شرم و حیا تو داخل کریں ان کی زندگی میں۔ یاد رکھو یہ عورتیں جب بنتی ہیں نا، معاشرے کو بدل دیا کرتی ہے۔ عورتیں جب بدلتی ہیں حالات بدل جایا کرتے ہیں، عورتیں بدلتی ہیں گھروں کے ماحول بدل جایا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اکثر نقل کرتا ہوں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم بڑے اللہ والے ہیں، ان کے ہاں ایک عالم دین آئے، انہوں نے کہا حضرت ایک دن کے لیے میں آیا ہوں مہمان بن کر، ایک دن رکے، 2 دن رکے، 3 دن رکے، تیسرے دن حضرت نے کہا کہ بھائی آپ تو ایک دن کے لیے آئے تھے، 2 دن 3 دن تک کا رکے۔ تو ان کے آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا بتلاؤں، یہاں کھانا کھایا اور رات کو سویا تو مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت میں سوچا کہ یہ تو بہت مبارک جگہ ہے، یہاں پر کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہو، تو میں دوسرے دن بھی رک گیا تو مجھے دوسرے دن بھی آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں تیسرے دن بھی رکا
تو مجھے تیسرے دن بھی آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس لیے حضرت میں 3 دن تک یہاں رک گیا، آیا تو ایک ہی دن کے لیے تھا۔ حاجی شکیل صاحب نے اپنا سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بھرے نم آنکھوں سے اپنے گردن کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ مولانا کیا بتلاؤں، میں کیا بتلاؤں، میری اہلیہ محترمہ سارے کام کاج کے ساتھ، گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے، سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتی ہے، اس کی برکت ہے کہ یہاں کھانا کھاتے ہیں اللہ کے رسول کی زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اپنے گریبان میں اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیے نا ذرا، کہاں حالات جا رہے ہیں۔ عورتوں کو موبائل کے بغیر صبر نہیں آتا، روکو تو۔ اور ماشاءاللہ ہمارے گھر کے افراد بھی ایسے ہیں کہ وہ نصیحت تو نہیں کرتے ہیں، بہادر بن کے گھر جاتے ہیں۔ اگر ابھی بیان سنا، ہو سکتا ہے کہ ابھی بڑے بڑے بہادر باہر تو کچھ نہیں کر سکیں، دم تو کچھ نہیں ہے، ہمت تو کچھ نہیں ہے۔ مسکان جیسی بہادر اگر عورت لڑکیاں نکلتی ہو تو یہاں سے پیغام بھیجیں گے، ماشاءاللہ شاباش، بہت پیاری بچی ہو، کتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ مسکان جیسی لڑکیاں ہمارے گھروں میں انشاءاللہ ہم پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے اندر اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کی طرح لڑکیاں پیش کریں گے۔ آئی ہے لبوں پر تیری تکبیر سے مسکان، شیطان بھی تکبیر کی ہیبت سے پریشان۔ آئی ہے لبوں پر تیری تکبیر سے مسکان، شیطان بھی تکبیر کی ہیبت سے پریشان۔ تو بنت سمیہ ہے تعاقب میں ابو جہل، تو بنت سمیہ ہے تعاقب میں ابو جہل، نیزوں کے تلے تو نے پڑھا کلمہ ایمان، نیزوں کے تلے تو نے پڑھا کلمہ ایمان۔ تکبیر مسلسل کی فرق گیر صدائیں، تکبیر مسلسل کی فلک گیر صدائیں، ابلیس کی ٹولوں کے لیے باعث خلجان۔ تو بنت ابو ذر ہے تیرے گرد ہے دشمن، تو بنت ابو ذر ہے تیرے گرد ہے دشمن، ہمت پہ تیری آج ہے انگشت بدندہ، ہمت پر تیری آج ہے انگشت بدندہ۔ پردے میں کیا تو نے ادا حق جسارت، پردے میں کیا تو نے ادا حق جسارت، تو فخر سے چلا کہ میں ہوں بنت مسلمہ، تو فخر سے چلا کہ میں بنت مسلمہ۔ تکبیر سے لرزیدہ ہے ایمان شیاطیں، کس سے لرزیدہ ہے؟ تکبیر سے۔ کہیے ایک ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ اکبر کا نعرہ کیا یہی رہے گا؟ تکبیر سے لرزیدہ ہے ایمان شیاطیں، حیرت میں گرفتار ہے فرعون و حامان۔ اے فاطمہ بنت محمد کی کنیزوں، اے فاطمہ بنت محمد کی کنیزوں، پردے میں رہو کہتی ہے یہ آیت قرآن، پردے میں رہو کہتی ہے یہ آیت قرآن۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ مسلمانوں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے، اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہے۔ جہاں بھی ظلم ہوتا ہو
ظلم کے خلاف انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے، لیکن جو قانون ہمیں بندھارن، ہمیں آئین نے جو حق دیا ہے، اس حق کے مطابق اسی اعتبار سے انشاءاللہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ، اور ظالموں کا مقابلہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور ایمان کے اوپر اسلام ہم لائے ہیں، اسی کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ کس کے لیے آزادی حاصل کی ہے؟ اسی ایمان کے لیے آزادی حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ ہم ظلم کے خلاف انشاءاللہ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں یہ ہمت پیدا کرنا ہوگا، مسلمانوں اپنے اندر یہ جنون پیدا کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان بن کر انشاءاللہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ دیوانے بنیں گے۔ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے مستانے بنیں گے۔ ہم پہلے تو ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ باہر تو نکل جائیں، الگ بات ہے، پہلے اپنی زندگی خود بھی بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم کیا بنیں گے انشاءاللہ؟ نبی کے دیوانے بنیں گے انشاءاللہ۔ نبی کے کیا بنیں گے؟ مستانہ بنیں گے، نبی کے عاشق بنیں گے، ایسے نبی کے انشاءاللہ دیوانے بنیں گے کہ حکمراں آ جائیں، بڑے سے بڑا لیڈر آ جائیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ ہم لیڈر انداز میں انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ کون ہے ہم نبی کے غلام ہیں؟ کون ہے ہم نبی کے عاشق ہیں؟ کون ہے ہم نبی کے مستانے ہیں؟ کون ہے ہم نبی کے وہ غلام ہیں جو محبت میں بلال کٹ گیا تھا، جو محبت میں بلال تپتی ریت پر لیٹ گیا تھا، جو محبت میں سمیہ کٹ گئی تھی، پٹ گئی تھی، جو محبت میں خباب کے سر پر روڈ مار دیا گیا تھا، خباب بیچارہ رو پڑا تھا، زخمی ہو گیا، لیکن تڑپ گیا، مچل گیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا، 2 سال مستقل، اور کھانا نہیں دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، برداشت کر گئے، لیکن یاد رکھو کہ غلامی نہیں چھوڑی، صحابہ نے غلامی نہیں چھوڑی، نبی کے عشق میں اپنی زندگی گزار کر چلے گئے۔ آپ نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم نبی کی غلامی کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہم نبی کی دیوانگی کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے، اپنے گھر کو بھی بنائیں گے، اپنے ایوان کو بھی بنائیں گے، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر بھی کوشش کریں گے، گلی گلی گھومیں گے، کوچے کوچے گھومیں گے، نگر نگر گھومیں گے، علاقے علاقے گھومیں گے، سٹی سٹی گھومیں گے، شہر شہر گھومیں گے، ہر جگہ جائیں گے اور یہی کہیں گے نبی کے غلام بنو، نبی کے عاشق بنو، نبی کے مستانے بنو۔ یاد رکھو تمہارے اعلان سے کچھ نہیں ہوتا، آپ چاہے ہزاروں اعلان کر دو، اسلام تو باقی ہے، باقی رہ کر رہے گا، آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو ہم نبی کے غلام ہیں، ڈنکے ڈنکے، چوراہے چوراہے، چوک چوک پر گھومیں گے انشاءاللہ، نبی کے غلامی کا عزم اور نبی کے غلامی کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کون آیا ہے؟ نبی کا غلام آیا ہے، کون آیا ہے؟ نبی کا عاشق آیا ہے، کون آیا ہے؟ نبی کا دیوانہ آیا ہے، کون آیا ہے؟ نبی کا مستان آیا ہے، کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو نبی کے پیار میں اپنی زندگی کو کھپا دینے والا آیا ہے انشاءاللہ۔ نیت کرو انشاءاللہ نبی کے غلامی میں اپنی زندگی کو انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، کس کے عشق میں ہم اپنے زندگی کو لگائیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ، دل سے بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ، محبت کے ساتھ کہو انشاءاللہ، پیار کے ساتھ کہو انشاءاللہ۔ اے اللہ دیکھ لے اس مجمع کو کتنے پیار کے ساتھ نبی کے غلامی کے اندر انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی محبت کی لاج رکھ لے۔ اللہ تیری طرف آواز پہنچ چکی ہوگی، تو بہت شان بے نیاز ہے، تو چاہتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ ان غلاموں کی لاج رکھ لے، اللہ انہیں نیک اور متقی اور پرہیزگار بنائے۔ جو آتا ہے ان غلاموں کو چھین کر لے جاتا ہے، جو آتا ہے ان غلاموں کے اوپر محنت کر کے چلا جاتا ہے، اللہ ان کی غلامی سے ان کو ہٹنے نہ دیجئے گا۔ نبی کے عشق میں ان کی زندگی کھپے، آنکھیں بند ہو، اللہ کے سامنے جائے، اللہ کہہ دے کون آیا ہے؟ نبی کا غلام آیا ہے، کون آیا ہے؟ نبی کا محبوب آیا ہے، کون آیا ہے؟ نبی کا عاشق آیا ہے۔ ان کی عورتیں بھی نبی کے غلام ہیں، ان کے بچے بھی نبی کے غلام ہیں۔ اللہ ہر شخص کو قبول فرمائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے، اس کی قدر کر لینا انشاءاللہ۔ کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آپ کا دل آج تڑپ چکا ہے۔ اس نم آنکھوں سے آج اللہ سے کہہ دینا، اللہ کو آنکھوں کے اندر جو قطرے نکلتے ہیں، جہنمیوں کے بارے میں ایک بات لکھی ہے صاف کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک شخص کو ڈالے گا، لیکن ان کو اس لیے نکال دے گا کہ صرف ان کو اس لیے نکالے گا کہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں اس کے آنکھوں سے آنسو کا ایسا اتنا قطرہ نکلا تھا کہ بال کے پلکوں کے
ایک بال اس کے بھیگ چکے تھے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی اس محبت کا واسطہ ہے, چلو اس کو جہنم کے اندر سے نکال دو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے آنکھوں کے اندر آنسو نکلے ہیں, اس کی لاج رکھ لیں, اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ آج ہماری زندگی بدل دے, ہمیں صحیح معنی میں نبی کا غلام بنا دے, نبی کا عاشق بنا دے, ہمارے گھروں کو بھی نبی کا عاشق بنا دے, دیوانہ بنا دے, مستانہ بنا دے. آخر میں ایک اعلان ہر جگہ کرتا ہوں, یہاں بھی اعلان کروں گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ نیت کریں ایک بات کی. کیا نیت کریں؟ انشاءاللہ اس بات کی نیت کریں, میں ہر مسجد میں کہہ رہا ہوں, بہت جگہ پر ماشاءاللہ ماحول بنا ہے, یہاں بھی انشاءاللہ آپ ماحول بنانے کی کوشش کرو. ہر جمعہ کے دن آپ لوگ 1.5 گھنٹے کی نیت کرو کہ 1.5 گھنٹہ مسجد کو انشاءاللہ ہم دیں گے. اتنا تو وقت دو. اللہ کے رسول فجر سے مسجد میں نکل آتے تھے اور جمعہ تک کے مسجد میں رہتے تھے, اور یہی در ہے جہاں سے لینا ہے, یہی در ہے جہاں سے مانگنا ہے, یہی در ہے جس سے عشق پیش کرنا ہے, یہی در ہے غلاموں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر یہاں لے کر آتا ہے. یہ اللہ کی ذر نوازی ہے کہ اللہ ہمیں یہاں پہنچا دیتا ہے. لیکن نیت کرو انشاءاللہ مسجد کو 1.5 گھنٹہ دیں گے انشاءاللہ. پونے ایک بجے مسجد میں پہنچیے اور 1:15 بجے مسجد سے نکلنے کی نیت کریں. اس سے پہلے اگر معمولات پورے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہ معمولات پورے ہوں تو 1.5 گھنٹے کی نیت کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو شیطان بہکائے گا نہیں, آپ کو شیطان بہکائے گا نہیں. آپ کی نمازیں مکمل ہو جائے گی, کوئی مقرر آ جائے گا, لمبی بات ہو جائے گی تو آپ کے دل میں خیال نہیں آئے گا کہ گھڑی دیکھوں ذرا. اگر یہاں گھڑی دیکھو گے تو آگے کیا قربانی پیش کرو گے. چوڑی پہن کر ہمیں بیٹھ جانا چاہیے. مسلمان اتنا نادان مردہ ہو چکا ہے, انہیں تو اپنی فکر ہے, کیا مسلمان کو اپنے نہ. وہ دیکھو صحابہ کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو نکل جایا کرتے تھے. ہمارے اندر کہاں محبت, جذبہ, پیار ہے. لوگوں نیت کرو انشاءاللہ 1.5 گھنٹے مسجد کو دیں گے. اب تو سر جھک چکا سب کا. اب یہ تو بہت مشکل بات کی مولانا نے. ابھی تک تو تھا کہ نبی کی غلامی کے اندر نعرے تو خوب لگا لیں گے انشاءاللہ, لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے نا تو مسلمان کا سر جھک جاتا ہے کہ یہ تو مشکل کام ہے. اور کیا کریں گے؟ باتیں نکالیں گے. مولوی تو ایسے ہیں, امام تو ایسے ہیں, مدرسے بہت کھل چکے ہیں, مؤذن صاحب ایسے کرتے ہیں, یہ وہ ایسا ہو وہ ایسا. یہ کام کرنے کے ہمارے پاس ہزاروں باتیں ہیں, لیکن جو کام کرنا چاہیے وہ کام ہمارے پاس اس کے لیے اوقات نہیں ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ امام غلط کر رہا ہے تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے تھا کہ مسجد میں آ کر بیٹھتے اور شکایت لوگوں سے کرنے کے بجائے, لوگوں کو شکایت کرو گے تو غیبت ہوگی, اللہ کو سامنے شکایت کرو گے تو اللہ آپ کی سنے گا. آپ وہاں بیٹھ کر اللہ سے کہہ دے کہ اللہ میں نے امام کو یہ غلط کام کرتے دیکھا ہے, اگر میرے دماغ میں غلط بات آ رہی ہے تو اللہ مجھے سمجھا دے, اگر میرے دماغ میں غلط نہیں ہے تو اللہ ان کو سدھار دے. تو کیا اللہ سدھارنا چاہے تو سدھار سکتا ہے کہ نہیں سدھار سکتا ہے؟ سدھار سکتا ہے کہ نہیں سدھار سکتا ہے؟ تم ہزاروں کو جا کر غیبت کرو, غیبت ہماری زبانوں پر, چغلیاں ہماری زبانوں پر, بدماشیاں ہماری زبانوں پر, حسد ہماری زبانوں پر, ہر چیز ہم گندا کام کرتے ہیں. غیبت, چغلی, حسد, بغض, ریاکاری, جھوٹ, دغابازی, دھوکہ, فریب, بدماشی, عیاری, ہر گناہ ہماری زندگی پر. ماں باپ کے سامنے بول دینا, اونچی آواز سے بات کر لینا, اس کے عزت کی دھجیاں اڑا دینا, پڑوس کو پریشان کرنا, یہ ہماری زندگی کا لب لباب بن چکا ہے. مسلمانوں نیت کرو کہ ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ بچیں گے. کام کرنا ہے وہ کام کریں گے, جو کام نہیں کرنا وہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ایرے گہرے چیزیں ہماری زندگی میں آ چکی ہے, جو کرنا وہ نہیں کرتے ہیں, جو نہیں کرنا اس کے پیچھے پڑے ہیں. نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم کرنے کے کام انشاءاللہ کریں گے, صحیح معنی میں نبی کا غلام بنیں گے انشاءاللہ. آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا, نیت کرو انشاءاللہ دوبارہ کہ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں نبی کا انشاءاللہ عاشق بنیں گے. ادھر ادھر کی باتوں سے انشاءاللہ بچیں گے, لفاظیوں سے بچیں گے, موبائل کی جو غلط کاری ہے اس سے بھی بچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. موبائل میں واٹس ایپ میں باتیں آ جاتی ہیں, ہم بہت جلدی بات مان لیتے ہیں, ہم جو بات آتی ہے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں. ہم نیت کرو انشاءاللہ کہ علماء سے اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ. آج کل موبائلوں میں بہت غلط باتیں آ جاتی ہیں. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ RSS نے مستقل ایک ٹیم بٹھائی ہے جو علماء جو بک چکے ہیں, وہ عالم جو مدرسے میں پڑھے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں بک گئے ہیں, ان کے ذریعے حدیثیں لکھوائی جاتی ہیں, ان کے ذریعے چیزیں لکھوائی جاتی ہیں, اس کے ذریعے اپنی طرف سے کوئی بات کہلائی جاتی ہے اور مسلمانوں میں پھیلائی جاتی ہے, اور مسلمان بڑے شاندار انداز میں اس کو پھیلاتے ہیں کیونکہ اللہ کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, بات تو اللہ کی ہے نا, ہم کیوں نہیں مانیں گے؟
اور نیگیٹو بات ہماری زندگی میں پھیل رہی ہے، پازیٹیو ہماری زندگی میں نہیں. ہر حدیث سے نیگیٹو ہم نکال رہے ہیں، ہر قرآن کریم کے آیت سے ہم نیگیٹو نکال رہے ہیں. علماء سے رابطہ تو کرو، علماء کے پاس جاؤ تو صحیح. بیمار ہو تو کس کے پاس جاؤ گے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. بیماری کے اندر گھر بیٹھے یہ کہو گے کہ ہم ہی علاج کر لیں گے، ہو جائے گا مولانا؟ ہو سکتا ہے؟ ارے علماء نے زندگی کھپائی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ ساری کتابوں کو انہوں نے پڑھا ہے، حدیثوں کو پڑھا ہے، وہ اس کے ریسرچ سینٹر ہیں. وہاں جاؤ گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل بات کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ نیت کرو کہ ہم علماء سے ہر بات سیکھیں گے. اور یاد رکھو جو بات ہمارے پاس پہنچے گی ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے انشاءاللہ. جلدی نہیں بات مانیں گے. اور مسجد میں آنے کی نیت کرو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ مسجد کو دیں گے. اس سے پہلے معمولات پورے ہو جاتے ہو، سنت نوافل پورے ہو جاتے ہو، الگ بات ہے. ورنہ یاد رکھو میں ابھی مسجد میں آیا، پہلی دوسری تیسری صف تھی، باقی کی مسجد پوری خالی تھی. جیسے جیسے وقت ہوتا جاتا مسجد پوری بھر جاتی ہے. ایک وقت یاد رکھو آج اس کے بارے میں، برقعے کے بارے میں بات آئی. اس سے پہلے بابری مسجد کے بارے میں یہی بات آئی تھی کہ بابری مسجد میں کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اس لیے اس کو مسجد کو قبضہ کر لو. مسلمانوں ناقدری کرو گے، یاد رکھو منہ سلوہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یاد رکھو ناقدری ختم کرو مسلمانوں. یاد رکھو ہمیں ملا ہے، نسلیں ترس جائے گی، نسلیں بددعائیں دے گی. ہمارے ماں باپ نے محنت کی تھی، آج ہم لوگ نیک بن کر یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہم نے محنت نہیں کی ہماری نسلیں ایسا نہ ہو کہ برباد ہو جائے، ان کے پاس عبادت کے لیے سر ٹیکنے کے لیے جگہ نہ ہو. جمعہ کے دن نیت کرتا ہو انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کی. کون کون نیت کرتا ہے؟ دل کے ساتھ نیت کرتے ہو کہ سر جھکا کر کہ مولانا کے سامنے کہہ دو بعد میں دیکھا جائے گا؟ ارے دل سے کرو، پھر اگر نہ بھی ہونے تو اللہ آپ کی محبت کو انشاءاللہ قبول فرما لے گا. اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. میں نے وقت تھوڑا سا زیادہ لے لیا، نہیں لینا چاہیے تھا. مجھے بتلایا تھا کہ 1.5 گھنٹہ یعنی 30 منٹ تک ہی بات کرنا ہے، لیکن وقت اس لیے لے لیا کہ آپ کے جذبے کو دیکھ کر میں نے وقت لیا ہے، آپ کی محبتوں کو دیکھ کر وقت لیا ہے، آپ کے اندر جو جذبہ طاری ہوا اس کو دیکھ کر میں نے وقت لیا ہے. اللہ اس کے جذبے کو قبول فرما لے. کل قیامت کے دن اللہ آپ کو جنت میں نبی علیہ السلام کا دامن پکڑتے ہوئے پہنچا دے. اللہ ہمیں جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.